یہ انسان کی پہچان. اور آپ نے کہا آج تو میں تجھے مزہ چکھا کے رہوں گا, تجھے بتا کے رہوں گا, تم نے سمجھا کیا, اور اس کے بعد تم نے کہہ لیا جتنا کہنا تھا, بگاڑ لی اس کی جتنا کچھ بگاڑنا تھا. انسان نہیں ہو, انسان نہیں ہو. انسان سے تو پرہیز کی خوشبو آتی, ان سے محبت کی خوشبو آتی ہے, یہ تو بدلے کی خوشبو آتی ہے. انسان کس کو کہتے ہیں, یہ جو بتایا, اللہ کی شان کے آگے اپنی شان کو جو بڑھا دے وہ انسان, اور جو اللہ کی شان کو اوپر رکھے گا وہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مان سکتا, اس لیے کہ اللہ نے کہیں بھی کسی کے حق کو دبانے کی اجازت ہی نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ میری زبان پر بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے حدیث قدسی میں, کیا بول رہا ہے, یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اللہ کہتا ہے میں بڑی طاقت والا ہوں, جس کی گردن چاہوں مروڑ دوں, سب کی ایک ساتھ مروڑ دوں, جس پر جتنا چاہوں ظلم کر کے دکھا دوں. میں اللہ ہوں, میں قہار ہوں, بڑی طاقتوں کا مالک, قدیر و قادر اور مقتدر ہوں. کون ہے جو مجھ سے آ کر کے نمٹ سکے؟ لیکن میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے کہ میں ذرہ برابر کسی پر ظلم کروں, بلا وجہ کسی کو نیند نہ آنے دوں, بلا وجہ کسی کو درد دے دوں, بلا وجہ کسی کو کہیں سے گرا دوں, بلا وجہ کسی کو بھوکا رکھ دوں. نہیں نہیں, میں نے جس کو بھی جو دن دکھایا ہے, جب آؤ گے میرے دفتر میں فائل دکھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اے بھوکا تجھے بھوک نے کیوں پکڑا تھا, اے مریض تجھے مرض نے کیوں پکڑا تھا. انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا. تو جب میں قادر, قدیر اور مقتدر ہو کر کے, مختار کل ہو کر کے ظلم کو پسند نہیں کرتا, تو پھر تم کرو کچھ نہ ہو کر کے اپنے ماں باپ پر, پڑوسی پر, بھائی پر, کسی پر میں کیسے پسند کروں گا. الا فلا تظالموا فیما بینکم, یہی بات تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی غار حرا سے پیغام لاتے ہی آ کر کے عربوں میں سنایا تھا. آیا آ کر کے نبی نے آتے ہی سنایا لوگوں کو, میرے لوگوں خبر جا کر سنا دو, اعلان نبی کا خبر جا کر سنا دو, شش جہت کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرست. یہ موٹے موٹے بازو والے, کرسی والے, پیسے والے جو آنکھیں نکال نکال کر کے غریبوں کو ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں, خبر جا کر سنا دو, محمد آ گیا, رحمت للعالمین آ گیا. خبر جا کر سنا دو, شش جہت کے زیر دستوں کو زبردستی کی جرأت اب نہ ہوگی خود پرست. آج شاید انسان کی تعریف معلوم ہوگی کیا ہوئی ہے. انسان کس کو کہیں گے؟ جو رب العالمین کی شان کے آگے اپنی شان کو جو دبا دے اور اپنے کو بے شان سمجھے, وہی انسان. اب اس کو جہاں چاہو پیٹ کر لو, اس کو پھیلاؤں, یہ بھی مستقل وقت لگے, ادھر بنیاد تو مل گئی. اب مجھے تو آنا حضرت عمر پر, اس لیے کہ مولانا سلیم صاحب نے مجھے کہہ دیا حضرت عمر کے بارے میں کتنا کچھ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ میں, علماء کرام موجود ہیں, صحابہ میں سب سے گرم صحابی, بھائی بولو گرم صحابی کون نہیں؟ حضرت عمر بن خطاب ہے. کیوں آپ نہیں جانتے؟ آپ بھی دوسرا ملائیے, سب سے گرم صحابی کون ہے؟ گرم ہونے کی دلیل دوں, جب تک عمر مسلمان نہیں ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تھے. ابو جہل وغیرہ مخالفت کرتے کرتے تھک گئے, کہنے لگے مرض بڑھتا گیا, چون دبا. وہ مرض ہی سمجھتے تھے مسلمانوں کو, کہتے جتنا دبانے کی کوشش کرتے اتنی بڑھتے جاتے.
صبح میں 1 تھے، دوپہر میں 10 ہو گئے، شام میں 100 ہو گئے. اور مدینہ میں تو صرف 1 معلم قرآن پہنچتا ہے. صبح میں ساری گلیاں کافروں سے بھری ہوئی ہیں اور شام ہوتے ہوتے پورا مدینہ قرآن پڑھنے والوں سے آباد ہو گیا. ایسی لہر چلی تھی. ایک مصعب ابن عمیر کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے گرم صحابی تھے. سب سے گرم صحابی. گرم ہونے کی بات یہ ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مشورہ کیا 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 جائے. یہ تو بڑھتے جاتے ہیں کیا کیا جائے. لوگوں نے کہا اب تو آخری قدم اٹھا لو. آخری قدم کیا؟ ان کو مت چھیڑو. اب ڈائریکٹ محمد رسول اللہ پر حملہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ڈائریکٹ انہیں کو مارا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. انہیں کو ختم کرو. کوئی ہے جو ہمت کر کے جائے محمد کا سر کاٹ کے لائے؟ عمر نے خود کہا. تو لوگوں نے کہا عمر آپ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. آپ کے علاوہ پتہ کیا چلا؟ سب سے گرم عمر. تو عمر نے بھی فوراً کہہ دیا یس ہاں میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور میں کر کے دکھا دوں گا. بس اسی وقت لے کے چلے. کیا؟ تلوار. صحیح مضمون سمجھ میں آ رہا؟ تلوار لے کے چلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے. اور اللہ نے کہہ دیا تھا پہلے سے فیصلہ تھا قرآن مجید میں واللہ یعصمک من الناس. الف لام اشارہ کر رہا ہے انہی کی طرف. واللہ اذا مہد ذہنی خالدی اشارہ ادھر کر رہا ہے. اے پیغمبر آپ بے خوف رہو، بے فکر رہو. رب قدیر تمہارا محافظ ہے. آپ اپنا کام کرتے رہو. کبھی کسی ظالم کا ہاتھ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. واللہ یعصمک پہلا رب العالمین کا ہے. مخلوق کا پہرا نہیں ہے، خالق کا پہرا جس کی صفت ہے حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس لیے نہ رات میں کوئی خطرہ ہے نہ دن میں خطرہ ہے، بلکہ میری طاقت یہ ہے تلک الایام نداولها. میں دن بدلتا رہتا ہوں. دن ہی نہیں بدلتا ہوں، دل بھی بدلتا رہتا ہوں. تلک الایام کا دوسرا ترجمہ ترجمہ بھی مفہوم ہے. کیا؟ دن ہی نہیں بدلتا، دل بھی بدلتا. آپ کہتے ہیں میرے دن بدل گئے، میں بڑا مالدار تھا اب ایسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے ہی کیا ہے. تو میں صرف دن ہی نہیں بدلتا، دل بھی بدلنا چاہتا. اور کتنے ایسے صحابہ ہوئے جو آئے تھے گردن کاٹنے اور آ کر کے گردن جھکاتے چلے گئے اور ہمیشہ کے لیے گردن جھکاتے. ایک دو صحابی نہیں، اس کا بھی ایک راز ہے. اس ایسی ترتیب اللہ نے کیوں رکھی؟ خیر ابھی اس کو پکڑو جو بات چل رہی ہے. حضرت عمر گردن کاٹنے کے لیے تلوار لے کر چلے اور سارے ادھر خوشی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھی لالا میں بیٹھے ہوئے کہ آج عمر نے اگر گردن کاٹ دی تو ہم گھروں میں گھی کے چراغ جلائیں گے، خوشی منائیں گے، پکوڑے بنائیں گے. لیکن اب وہ قصہ آپ جانتے ہیں کہ چلے راستے میں تقدیر نے ملاقات کروا دی نعیم بن عبداللہ سے. انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے؟ کہا ان کا کام تمام کرنے جا رہا. کہا ان کو تو چھوڑو، اپنے بھائی بہن کی خبر دو نا. تمہارے بھائی بہن کا کیا ہے؟ بھائی بہن کے بارے میں پتہ لگایا تو کہا کہ یہ مسلمان ہو گئے. قصہ اپنے فضائل اعمال کے ذریعے دعوت کے ساتھیوں کے ذریعے بار بار سنا ہے. مجھے پوری کہانی میں نہیں جانی. بہن بھی مسلمان، بہنوئی بھی مسلمان. بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا. لیکن جتنی یہ مار رہے بہن کہہ رہی ہے عمر کو کرنا ہے کر لے. لا تجھلو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. آپ جیسے ایک رشتہ دیکھ لیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ لا تجھلو اب کہاں پھرتا ہے دل، میں تو وہی کروں گا.
لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ عمر مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی بنا نہیں سکتے، میرے خیال کو بیڑی بنا نہیں سکتے۔ بات کیا سمجھ میں آئی؟ بڑی سختی جب دیکھی تو عمر بھی ایٹومیٹک کہنے لگے، ایٹومیٹک فوراً کوئی بٹن دب گیا، کہنے لگے اچھا بہن تو کیا تو پڑھ رہی تھی؟ دیکھو ارے اتنی جلدی سے نارمل سے ہو، ابھی تو مار کے خون نہیں بہہ رہا، کیا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا تم ناپاک ہے عمر، تیرے ہاتھ میں وہ کلام نہیں دے سکتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ عمر کہتے جا غسل کر کے آؤ۔ میں کیا کروں؟ کیا کہا؟ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آئے نارمل ہوتے، میں کیا کر رہا ہوں؟ تلک الايام نداولها، ہم دن ہی نہیں بدلتے، دل بھی بدل دیتے۔ عمر اب غسل کر کے آئے، غسل کر کے آئے تو دیکھ رہے کیا ہے؟ یہ آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سب آیتیں دیکھ رہے، اور اس کے بعد کیا اٹھے وہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی یہ مسلمان ہوتا ہوں، اور تکمیل کے لیے آگے بڑھے، کہاں ہے تمہارے محمد؟ میں بھی جاؤں گا ان کے قدموں میں۔ تلوار لیے تھے، تلوار رکھنے بھی نہیں، اسی کے ساتھ ہی جا رہے، اتنے میں حمزہ نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، اور تلوار لے کے آئے، لگتا ہے کہ ارادہ برا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حمزہ بیچ میں مت پڑو، اگر ارادہ برا ہوگا اس کا تو اس کی تلوار اسی پر چلے گی، اور ارادہ خیر ہے تو انشاءاللہ پھر خیر ہے، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، اوپر سے اشارہ ہوتے جاتا۔ اس لیے ایسی بات اللہ کے نبی نے کی، آئے اور آ کر کے ڈائریکٹ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو اس کے پیچھے بھی کئی بات بتانے کا جی چاہتا ہے، اور وہ کام کی بات ہے، سمجھ گئے؟ بتاؤ حضرت بھئی بات کرنے چلے، محرم کا پہلا دن عمر کی یاد دلاتا ہے، اس میں کئی سبق ہے، ایک سبق پہ یہی سے سیکھو، عمر کی زندگی ہمیں کئی ناممکنات کو ممکن بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بات کو سمجھو ذرا، ہم جہاں مایوس ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، اب میرے لڑکے کا رشتہ نہیں ملے گا، اور 40 سال کا اب اولاد نہیں ہوگی، شادی کے 20 سال بیت میں، یہ سب ناممکن ہے ہمارے۔ عمر کی زندگی بتا رہی ہے کہ کئی ناممکنات ممکنات میں تبدیل ہو سکتی ہیں، کم سے کم 2 باتیں یہاں، اور ابتدا بھی عمر کی ناممکن سے ہو رہی ہے، انتہا بھی ناممکن پر ہو رہی ہے۔ آپ کو کہیں کہیں انتظار ہوتا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، میں بتا رہا ہوں، دیکھو حضرت عمر جب مسلمان نہیں تھے، حضرت عمر مسلمان نہیں تھے، میں نے کہا سب سے گرم وہ تھے، سب سے کڑک وہ تھے، سب سے کڑک وہ تھے، سب کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن عمر کے بارے میں نہیں خیال تھا۔ لیکن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر کے اللہ نے اس ناممکن کو، اللہ کے نبی نے اس ناممکن کو ممکن بنوا دیا، اور عمر کو مسلمان بنا دیا۔ اب آؤ ذرا دیکھو نا، انشاءاللہ میری بات کی تائید کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کو اسلام دے دے، ایسا نہیں کہا، بلکہ 2 نام جوڑا، اے اللہ روئے زمین پر 2 بندے ایسے ہیں جن کے اسلام کی دعا کر رہا ہوں، یا تو اس کو اسلام دے دے یا تو اس کو اسلام دے دے، مگر اسلام کی گود میں ان میں سے کسی ایک کو لا کے بیٹھا دے، ایک عمر بن الخطاب اور ایک ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ اللہ کے نبی نے ایسے کیوں کہا؟ ذرا یہ بھی جاننے کی چیز ہے۔ بات یہ ہے کہ عمر کے تعلق سے اتنی نا امیدی تھی، اتنے کڑک تھے، اتنے
کٹر تھے کہ شاید نبی بھی سوچ رہے تھے کہ یہ کیا مسلمان ہوگا، ورنہ ڈائریکٹ امید رہتی تو کیا کہتے، ڈائریکٹ اسی کا نام لیتے، مگر دونوں کا نام لیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک کھڑکی کھلی، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوا کہ عمر ہے کڑک لیکن میرا ہاتھ اس سے کڑک ہے، یہ نٹ بولٹ بڑا زمانے کا کڑک زنگ کھلتا کھلتا نہیں، لیکن میرے پاس جو پانا ہے وہ اور بھی کڑک ہے، وہ لگا دوں تو کھل ہی جاوے۔ کیسے؟ وحی آئی پیغمبر کے دل میں کہ اے پیغمبر تم جو دعا کر رہے ہو ایجد الاسلام بأحب هذين الرجلين عمر بن الخطاب وعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو پہنچا دو۔ تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہتا ہے تو میرے مصطفیٰ بولو تمہارا دل کس کو چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ عمر کے تعلق سے ابھی نا امیدی نہیں ہے، اس لیے فوراً کہہ دیا اللہم اجد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ میری دعا خاص طور پر عمر کے لیے ہے۔ اور معلوم تھا کہ ابو جہل کی قسمت میں نہیں ہے۔ بتاؤ جہاں نا امیدی تھی نبی کو، نبی کی دعا نے اس کو ممکن بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اس لیے عمر کا تذکرہ جب آتا ہے تو ساری نا امیدیاں امید میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس نے جانتے ہوا کیا؟ اللہ کے نبی کی صرف دعا نے، تبلیغ میں نہیں، دعوت میں نہیں، دوڑ دھوپ میں نہیں، تعلیم میں نہیں، اس حصے میں صرف نبی کی دعا نے کام کیا۔ اس نے کام کیا، یہ مطلب نہیں کہ دوسری چیزوں سے نہیں ہوتا، اس حصے میں جس پہلو سے ابھی غور کیا جا رہا ہے صرف نبی کی دعا نے کام کیا۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ جہاں سارے حربے بیکار ہو جاؤ، ساری شکلیں ناکام ہو جاؤ اور ساری امیدیں ٹوٹ جاویں، صرف آنسو ہی گر رہے ہیں۔ میں اشارہ کدھر کر رہا ہوں؟ کسی کے گھر میں ذرا میرے چہرے والی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ بیچاری کو اور بیچاری کے ماں باپ کو ہر دن صدمے والا ہی ملتا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ معاشرے میں نوجوان سب سفید چہرے کو تلاش کرتے ہیں، ماں باپ کے کتنے آنسو گرتے ہیں، اس جوان میری کالی لڑکی کے کتنے آنسو تنہائیوں میں گرتے ہیں۔ یا اللہ مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا، خاص طور پر 30-35 کی اگر عمر ہو گئی مایوسی تاری ہو جاتی ہے، جب عمر تھی صحیح تو نہیں کوئی آیا، اب کون مجھے لے جائے گا؟ دنیا میں میرے ماں باپ تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، میری روٹی کا ذمہ کہاں جائے گا؟ بھائی تو اپنی شادی میں لگ جائے گا، اپنی اولاد میں لگ جائے گا، یا اللہ میں کس کے حوالے ہوں گی؟ یا تو رشتہ نہیں آئے گا، یا تو آئے گا تو یا اللہ جیسا ویسا آئے گا، یا اللہ میری ہی قسمت اتنی کھوٹی، میں بھی ایسی۔ اب ایسی بے اسبابی بے سر و سامانی کی کیفیت میں نا امید ہی غالب ہوتی ہے۔ لیکن عمر کی زندگی کا پہلا صفحہ کھولو تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی دعا نے عمر کے دل کو بدل دیا۔ تو اللہ کی قسم آپ کی دعائیں، آپ کے آنسو سجدے میں جا کر کے گریں گے تو اللہ آپ کی تقدیر کے ورق کو بدل سکتا ہے۔ کیوں مایوس ہو گئے؟ اولاد نہیں ہوگی، 40 کے ہو گئے، مایوس ہو جاتے نہیں۔ عمر کی زندگی کا پہلا ورق بتا رہا ہے کیا؟ مایوسی پہ ہے۔ کہاں کہاں سبب موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آتا ہے، یہ کام کی چیزیں آپ کے لیے بتا رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اب زندگی کے آخری لمحات، اب وہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے سینے میں نبوت کا فیض ہے، علم ہے، دولت ہے، اس لیے ان کی زبان پر بار بار یہ دعا آ رہی ہے، اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے، اے خدا ملتا کوئی لڑکا مجھے، سونپ دیتا دل کی میں دولت ان سے، میں قبر میں کیوں لے کے جاؤں؟ مگر لڑکا ہے ہی نہیں، دعا مانگ رہے رب رب حبلی ولی من
بیوی کو اب تک کوئی بچہ نہیں، یہ بھی بوڑھے وہ بھی بوڑھے، اب تو زمانے ختم، مایوسی۔ لیکن عمر کا پہلا سبق مایوسی کو امیدوں میں چینج کر دیتا۔ اس وقت کو عمر نہیں تھے، نہیں کوئی اور نقشہ اللہ نے بنا دیا۔ اس وقت حضرت مریم ایک نیک خاتون ان کی نگرانی میں تھی، انہوں نے کو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس میں پھل رکھا ہوا ہے اور وہ کھا رہے ہیں، اور پھل جو تھا اس کا سیزن نہیں تھا، اور کوئی فریزر کا زمانہ نہیں تھا 2017 والا۔ آیا کہاں سے یہ پھل؟ بغیر سیزن کے پھل آم آیا کہاں سے؟ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، آیا کہاں سے؟ قالت، مریم بولی، قالت هو من عند اللہ، مریم بولی اللہ کے پاس سے آیا۔ بس حضرت علیہ السلام نے ایک سبق نکال لیا، بے سیزن کے اللہ ان کو کھلا سکتا ہے، بے سیزن کے مجھے بھی دے سکتا ہے۔ فوراً ایک گوشے میں گئے، مصلی بچھایا ہوگا، 2 رکعت پڑھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ والے ڈائریکٹ نہیں مانگتے، پہلے اللہ کو خوش کرتے ہیں سچوں سے۔ ہم تو ڈائریکٹ کہتے ہیں ربنا آتنا، لے کے آ جانا، ربنا آتنا، لے کے آنا، ہمارے لوگ اس بار میں ارے لے کے آنا، ربنا آتنا۔ نہیں دیر تک اللہ کو کھلاؤ، مناؤ۔ اللہ کہتے ہیں تم مناتے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے، تو رب العالمین بولو، ارحم الراحمین بولو، خیر الغافرین بولو۔ میرے بہت نام ہے، 99 نام میں سے کچھ بھی بولو نا، تم ڈائریکٹ کرتے آتے نا، ارے آڈر والے ہوتے، اسے لگتا ہے ممبئی کی 5 اسٹار ہوٹل میں 500 پاؤنڈ لے کر کے بیٹھے ہوئے۔ نہیں، دیر تک اللہ کو کھلاؤ۔ میرا سب موسم چینج ہوتا جا رہا ہے، بعد میں ایک الزام میرے اوپر آئے گا، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہی ہو۔ جی میں کیا کہہ رہا تھا حضرت؟ عمر کی زندگی کا پہلا سبق مایوسیوں کو امیدوں میں تبدیل کرتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مصلی بچھا کر کے مانگا، اے اللہ تو ہی تو ہے جو بغیر سیزن کے مریم کو کھلا رہا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اگر تم مریم کو بغیر سیزن کے پھل کھلا سکتا ہے تو اس بڈھے کو بغیر سیزن کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ وہاں تو نے اپنی طاقت دکھائی، تو اس بڈھے پر بھی اپنی طاقت دکھا دے، اپنی قدرت دکھا دے۔ بس اللہ کو بھی اس بول میں مزہ آ گیا، یار کیا مانگ رہا ہے، حوالہ دے کر مانگ رہا ہے، صفے کا حوالہ دے کر مانگ رہا ہے۔ بڑا کو دیا تو مجھے بھی دے، چھوٹے بچے نہیں دیتے، وہ بڑے والے کو دیا ہے تو میرے کو بھی چپل دلاؤ، تو نانا کو 2 چپل دلانے پڑتے، لیکن نانا کا مطلب ہی کیا ہے؟ اور 100 ناناؤں سے بڑھ کر تو اللہ ہے، صحیح نہیں؟ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو فوراً اوپر سے کہا گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا لو تم کو ایک لڑکا اس بڑھاپے میں مل کے رہے گا، دن گنتے رہو، جلدی آنے والا ہے، دن گنتے رہو۔ اور کہا کہ نام بھی میں رکھ دیتا ہوں، یحییٰ، آئے گا تو زندہ حیات لے کر آئے گا، ورنہ تو کئی آتے ہیں، آتے ہی چلے جاتے، یا راستے ہی میں چلے جاتے، یا مر کے ہی باہر آتے ہیں، لیکن یہ آئے گا تو یحییٰ، تمہاری تمنا کے دن تک باقی رہے گا، مستقبل تمہاری تمنا کے دن تک باقی رہے گا، حیات لے کر آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا پہلا وعدہ، آخری وقت بھی دیکھ لیجیے، آخری وعدہ کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دعا میں کہتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت والی موت دینا، بستر والی نہیں، مجھے شہادت والی موت دینا، شہید بنا کر اپنے پاس بلانا، اور مجھے اپنے حبیب کے شہر پاک مدینہ منورہ میں موت دینا۔ اب علماء نے یوں سوچا، غور کیا،
یہ دعا تو مشکل لگ رہی ہے، ناممکن لگ رہی ہے، اس لیے کہ شہادت ہوتی ہے جنگ میں، اور جنگ مدینے میں نہیں ہوتی ہے، دشمن آتا ہے باہر کہیں میدان میں جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ دعا کہہ رہے ہیں کہ موت آئے مدینے میں اور وہ بھی شہادت کی آئے تو مدینے میں کہاں تلوار چلے گی؟ پھر عمر کی دعا کیسے پوری ہوگی؟ مگر جس عمر کی زبان اتنی پیاری جو بول دے تو قرآن کی آیت بن جائے، نبی اتخذت مقام ابراہیم مصلی، تو اللہ نے بھی تھوڑا سا چینج کر کے کہہ دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ جس عمر کی زبان کو اللہ نے اتنا پیار دیا ہو تو عمر کی یہ دعا کیسے رد ہو جائے گی؟ تو اللہ نے عمر کی اس دعا کو اس طرح قبول کیا کہ ایک کم وقت کو، ایک منافق کو، ایک مجوسی کو جو ایمان کی ٹوپی لگا کر آتا تھا، شکل بنا کے آتا تھا، اس کو بھیج دیا اللہ نے فجر کی نماز میں، اور حضرت عمر کو نماز کی حالت میں شہید کر کے نیزہ لگا کے چلا گیا۔ تو کہاں لگا؟ مسجد نبوی، اور پھر گھر پر اٹھا کے لے جائے گئے۔ مدینہ میں رہتے ہی گھر پر حضرت عمر کی روح 2-3 دن کے بعد پرواز کر گئی۔ تو بتاؤ، شہادت کی موت ملی اور مدینے میں رہتے ہوئے ملی۔ اللہ اگر پاس کر دیں گے کہ آپ کا کام بنانا ہے تو سارے دروازے بند نظر آئیں گے، لیکن اللہ جس دن موڈ میں آ جائے گا کہ آج آپ کا کام 10:10 پر فائنل کرنا ہے، اسی ٹائم اللہ کوئی نیا دروازہ آپ کے لیے کھول دے گا۔ ہمارے لیے تو نکلنے کے 2 ہی دروازے، ادھر سے ادھر سے، تیسرا ہے نہیں کہ جاؤں کہاں۔ اللہ کہتے ہیں میں تیرے لیے تیسرا فوراً بنا دوں گا۔ مستری کو بنانا آتا ہے تو مجھے بھی بنانا آتا ہے۔ عمر کی زندگی کا پہلا اور آخری دونوں پیج ہمیں اللہ سے کتنا قریب کروا، لینے کا ڈھنگ لگا رہا۔ ایک بات اور کہتا ہوں، میں نے ابھی بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ ساری عبادتیں جتنی وہ کس لیے؟ انسان، بولو بھائی، انسان بنانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے۔ حضرت عمر جتنا بڑا انسان تلاش کرو تو مشکل سے ملے گا۔ 2 ہی تو ہیں، ابو بکر عمر۔ جب حضرت عمر کا جنازہ پہنچایا گیا حجرہ عائشہ میں دفن کے لیے، اور جب وہاں جنازہ رکھا گیا، حضرت علی تھے، سارے کے سارے لوگ رشک کر رہے تھے، عمر تیرا مقدر کتنا روشن کہ تو ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب پہلو میں جگہ پا رہا ہے۔ تو حضرت علی ایک جملہ بول گئے، کہنے لگے میرا دل ہمیشہ کہہ رہا تھا عمر یہیں سوئے گا، میرا دل ہمیشہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمر یہیں سوئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو سینکڑوں بار یہ کہتے ہوئے سنا، خرجت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، فعلت انا وابو بکر وعمر، سافرت انا وابو بکر وعمر۔ جہاں اللہ کے نبی انا کہتے یعنی اپنا نام لیتے، وہاں اپنے 2 پیاروں کا نام لیتے، خرجت انا وابو بکر وعمر، ذهبت انا وابو بکر وعمر۔ جہاں آپ اپنا تذکرہ کرتے، 2 یاروں کا تذکرہ کرتے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ زبان اللہ کو اتنی پیاری لگے گی کہ ان دونوں تینوں کا جوڑ ایسا بنا دیں گے کہ جب پیغمبر قبر سے اٹھیں گے حشر میں، تب بھی وہ کہیں گے، اللہ پوچھیں گے کیسے آیا، کہاں سے آیا، تو میرا مصطفیٰ کہے گا خرجت انا وابو بکر وعمر، ہم تینوں پاس پاس میں سو رہے تھے اور تینوں ساتھ میں اٹھ کر کے آئے۔ تو حضرت علی یہ کہہ رہے تھے مجھے معلوم تھا عمر یہیں سوئے گا، یہیں جگہ پائے گا۔ حالانکہ وہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی۔ خیر، اب تھوڑا سا اور دیکھ کر کے بات ختم کر لیں گے۔ حضرت عمر سب سے بڑے انسان کے لیے بات سے بات کھسک جاتی ہے۔ میں نے کہا عمر سب سے زیادہ گرم تھے، یاد ہے کہا گرم تھے، گرم تھے، گرم سمجھاتے ہوئے ادھر چلا گیا، کوئی بات کروں گی، لیکن ساری گرمی ان کی
جب ان کے سامنے آ جاتی اللہ کی شان، نبی کی شان، تو اپنی گرمی ٹھنڈی میں تبدیل کر دیتے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ ایک موقع پر حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست صحابی ہے، بدری ہے، بدری، جن کے بارے میں جنت کا ٹکٹ اسی دنیا میں نازل کیا جا چکا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے تمہارے بستی کے کہہ دیا، اے بدریوں، اے بدر میں شرکت کرنے والوں، تم اللہ کے اتنے پیارے ہو کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جاؤ جو چاہو کرو، اب تمہاری کوئی پکڑ نہیں، سب تمہارا معاف ہو چکا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ بدری تھی لیکن ان سے بھول ہو گئی، بھول ہوئی، کچھ خط لکھ دیا تھا مکے والوں کے پاس رشتے داری میں، اور مکے والوں کو نبی کا ایک راز معلوم ہو گیا تھا، اور یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ راز کھل جائے گا اور بات بگڑ جائے گی، تو وہ راز وہاں کھل گیا۔ تو راز کھلا تو نہیں، ابھی خط جا رہا تھا اور راستے ہی میں خط تھا۔ ادھر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو جبریل کے ذریعے سے خبر کر دی کہ تیرا ایک صحابی غلطی سے ایک خط بھیج رہا ہے، اور وہ خط ابھی راستے میں ہے، گاڑی ابھی پہنچی نہیں ہے، سواری پہنچی نہیں ہے، مقام روضہ خاک پر آدمی بھیجو، وہاں وہ خط لے جانے والی ایک خاتون کی، وہ وہاں ہے۔ بہرحال وہ خط منگایا گیا، آیا، پھر حاتم ابن ابی بلتعہ صحابی کو بلایا گیا، تم نے خط لکھا، انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے، یہ اصل جگہ نہیں، اور یہ ہے کڑک اور یہ ہے گرم۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ ہمارے نبی کا ایک راز یہ آدمی لکھ کر کے مکے والوں کے پاس بھیج رہا تھا، تو حضرت عمر کو غصہ آیا، اور نبی تو ابھی پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمر گرجنے لگے اور کہنے لگے، مرلی یا رسول اللہ، دعنی یا رسول اللہ، اضرب عنقہ، یا رسول اللہ اشارہ کیجئے میں اس کی گردن مار رہا ہوں۔ دیکھو کتنا گرم، نبی بیٹھے ہوئے، نبی کے سامنے گرم ہو رہے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، خالی اتنا پوچھ رہے ہیں کیوں لکھا، کیا لکھا، یہ سب چل رہا ہے، اتنے میں کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کی گردن مار رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر بیٹھے رہو، بیٹھے رہو، عمر بیٹھے رہو، اما علمت، اما علمت، بخاری شریف میں ہے، اما علمت، عمر تجھے پتا نہیں، انہو قد شہید بدرا، اما علمت انہو قد شہید بدرا، تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ غلطی آج ہوئی ہے، اور اس سے کئی سال پہلے یہ 313 کے ساتھ میدان بدر میں آیا تھا، اور اس دن اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ تھما دیا تھا، تو کیسے اس کو مار سکتا ہے؟ عمر فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ آپ اگر غصے میں ہوتے ہیں نا تو یہ اور یہ چار چار پہلوان بھی پکڑنے میں تب بھی آپ یوں اور یوں اور یوں کرتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ آپ غصے کے بندے ہیں، انسانیت کے بندے ہیں۔ عمر انسانیت کے بندے تھے کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا، اللہ کی شان سامنے آئی تو اپنی شان کو انہوں نے دبا دیا۔ اب تھوڑا ادھر مڑ جائے، یہ سب صفات آئے گی کیسے؟ بہت باتیں حضرت عمر، انسانیت کی بات آئی گی، اور بھی حضرت عمر امیر المومنین، ان کا دو لباس تھا، ایک دن والا ایک رات والا۔ دن میں تو کالی کالی ٹوپیاں بھی لگاتے ہیں، ارے کالی نہیں وہ آپ کے اوپر اس لیے میں نے کہہ دیا، یعنی دن میں تو اس لباس میں رہتے تھے جس سے پتہ چلے کہ یہ ایک امیر المومنین ہے، بڑے آدمی ہیں، لیکن رات میں ٹاٹ لپیٹ کر، پھٹی چادر لپیٹ کر، مزدوروں کی طرح سے، جیسے اسٹیشن پر پولی وغیرہ رہتے، گلی گلی گھومتے تھے، اور رات بھر گھومتے تھے کہ شاید کسی گلی کو نیند نہ آئی ہو، اور قیامت کے دن وہ کھڑا ہو جائے کہ عمر کی حکومت تھی اور میرے مکان کا انتظام نہیں تھا، میرے گھر میں چراغ کا انتظام نہیں تھا، میرے لیے گلے پانی کا انتظام نہیں تھا، بستر کا انتظام نہیں تھا، کوئی ضرورت مند کہیں باہر پڑا ہو، اس لیے چادر لپیٹ کے پھرتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ایک خادم کبھی کبھی لے لیتے تھے۔ آج کی رات میں حضرت اسلم ایک خادم ہے، ان کو لے کر کے چلے،
چلیے ایک رونے کی آواز آئی، کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی، قریب گئے، اس گھر میں کچھ رو رہے بچے، کیا ہوا؟ بوڑھی اماں بیٹھی تھی، ایک خاتون بیٹھی تھی، 3-4 بچے بیٹھے تھے، اور اینٹ پر 3 اینٹوں کا چولہا بنا کر کے ایک بگونا رکھا تھا، اس میں کچھ پک رہا تھا، چھن چھن پانی کھول رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں بچے رو رہے ہیں، تو کیا پکا رہی ہے؟ اس نے کہا یار جاؤ نا، تم سے کیا لینا دینا، تو ٹاٹ پھٹا پرانا پہنے والا، تو کیا وہ کیا جانے کی کون ہے، تو کیا کرے گا میرا، پوچھ کے کیا کرے گا، نہیں بتاؤ بوڑھی عمر کیوں بچے رو رہے ہیں؟ اس نے کہا تجھے بتا کہ کیا کروں، عمر کو تو کچھ پڑھی نہیں ہے، عمر تو بادشاہ بنا ہے، اس کو کچھ پڑھی نہیں ہے، کبھی میں وہاں کام کر سکتا ہوں، بتاؤ۔ اس نے کہا دیکھو پکونے میں ایک کنکر ہے، پانی ڈال دیا ہے، اس کو کھولا رہی ہوں تاکہ بچے کو اطمینان ہو کہ کچھ پک رہا ہے، اور یہ انتظار کرتے کرتے ان کو نیند آ جائے اور سو جائے تاکہ صبح ہو جائے۔ رات میں ان کو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، دن بھر کے بھوکے ہیں، یہ بہانے کر کے ان کو رلا رہی ہوں، سلا رہی ہوں، اس طرح سے میرا دن گزر رہا ہے۔ اب عمر انتظام نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بادشاہ ہو کے ٹہل رہا، اور اسی لیے ٹہل رہے تھے تاکہ کوئی ایسا ملے تو میں کچھ کروں، میں اپنا فرض ادا کروں۔ حضرت عمر نے کہا بوڑھی اماں گھبراؤ نہیں، میں ابھی آیا، وہ کوئی پتا نہیں، فوراً گئے گھر سے آٹا واٹا لے کر کے آئے اور لا دیا اپنی ہی پیٹھ پر۔ خادم حضرت اسلم تھے، اسلم نے کہا حضرت میں لے لوں، کہنے لگے اگر قیامت کے دن تو میری ذمہ داری اٹھاتا ہے، میرا بوجھ اٹھانے کی ذمہ لیتا ہے تو آج بھی لے لے، اور اگر وہاں نہیں لیتا تو آج بھی مت لے، یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اپنی پیٹھ پر بادشاہ ہوتے ہوئے لے کر کے آئے، اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر کے پکایا اور بنایا اور بچوں کو کھلایا، اور ساتھیوں سے ساتھی سے کہا بیٹھو، جب تک یہ بچے کھا کے ہنسنے نہیں لگیں گے جب تک میں جاؤں گا نہیں، میں آیا تھا تو رو رہے تھے، جا رہا ہوں ہنستا ہوا دیکھ کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کو عمر میں یہ شہادت کا محرم کا پہلا دن عمر کی یاد دلاتا ہے۔ ایسی انسانیت آتی کیسے؟ ایسی انسانیت ایک تو آتے نہیں ہے، بہت تو آتے ہیں، آتی کیسے؟ 2-3 سال پہلے ہمارے مولانا ندیم صاحب نے اسی عنوان کو بھی بیان کیا تھا، کبھی بیان بڑا اچھا ہوتا ہے جی۔ آتی کیسے؟ یہ انسانیت آتی کیسے؟ یہ انسانیت کیسے آتی؟ قرآن مجید نے کہا انسان بننا ہے تو نسخہ یہاں سے لو، آیتیں پکڑو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے انسانوں، انسان بننا ہے، اگر انسان بننا ہے تو تمہیں حلال روزی کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کچرے کھاؤ گے تو کچرے ہی بنو گے، کچرے کھاؤ گے تو کچرے ہی بنو گے۔ تیری چھت ہر برسات میں ٹپکتی ہے، ان کی چھت 25 سال سے کبھی کچھ کام نہیں نکالتی، اور تجھے ہر برسات میں ریپیئرنگ کرنی پڑتی۔ کیوں؟ کچرا ڈالا تھا مٹیریل میں، سیمنٹ کچی آگے ڈال دیا تھا، جیسا مٹیریل ویسے ہی مال تیار ہوگا، ویسی چھت تیار ہوگی۔ ارے جیسا کھاؤ گے ویسا خون بنے گا، اور جیسا خون بنے گا ویسی طاقت اندر میں بنے گی، جیسی طاقت بنے گی ویسی جذبات بنے گی۔ پاؤں میں چلنے کا جذبہ طاقت سے آتا ہے، طاقت نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں یار میرے کہیں جانے کا جی نہیں چاہتا، پیر دل بنا دے۔ دیکھنے کا جذبہ آنکھ کی طاقت سے آئے گا، بولنے کا جذبہ زبان کی طاقت سے آئے گا، اور طاقتیں آتی ہے خون سے، اور خون آتا ہے دانے سے۔ دانے میں اگر کچرا ہے تو ساری طاقتوں میں کچرا ہے، دانے میں اگر نورانیت ہے تو اللہ کی قسم بدن کی ایک ایک صلاحیت میں نورانیت۔ اس لیے تجارت کی نہایت اہمیت، تجارتیں حلال کرو، ورنہ کعبہ بھی جاؤ گے تو اللہ کی قسم یہ شیر تمہارے اوپر میرے اوپر فٹ ہوگا کہ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا۔
احرام باندھنے کے بعد بھی فرینڈ سے آخری سلام کرتے ہیں. فرینڈ کیا ہوتا ہے معلوم؟ ارے بھائی یہاں پہ لوگ نہیں جانتے کیا؟ بوائے فرینڈ اور ایک اور فرینڈ ہے گرل فرینڈ. جائے گا انہیں نہیں جا رہے آخری سلام کر رہے ہیں. کعبہ بھی گئے کہاں گئے؟ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بدوں کا اور زمزم بھی پیا پر نہ مجھے پیاس جگر کی. میں سمجھ گیا تو جس پیسے سے جا رہا ہے وہ پیسے کچرے کے تھے. مٹی سے کپڑا دھو گے وہ بھی کالی مٹی سے 70 مرتبہ بھی دھو گے صفائی تو کہاں سے آئے گی اور اس میں گندگی بڑھ جائے گی میل بڑھ جائے گا. پیشاب سے ابن مبارک نے کہا پیشاب سے 70 مرتبہ بھی لنگی صاف کرو گے وہ پاک کہاں سے ہوگی ناپاکی ڈبل ہو جائے گی. کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی پیاس جگر کی. اس لیے 70 حج بھی کر لو گے زندگیوں میں انسانیت نہیں آئے گی جب تک کی کمائیاں صحیح نہیں ہوگی. اس لیے ایک لقمے کی فکر ہونی چاہیے. کعبۃ اللہ کا قلعہ تھام کے مانگو گے جہاں نبی کا سینے پاک چمٹا ہوا تھا کعبہ کی دیوار کے جس حصے سے جسے منتظم کہتے ہیں اس سے تم سینہ چپکا کر کے بھی مانگو گے آنسو بہا بہا کے مانگو گے لیکن جس پیسے سے گئے وہ پیسہ کچرے کا تھا. بہن کی میراث دبا رکھی تھی پارٹنر کو بیوقوف بنا رکھا تھا دکان والے کا آج تک نہیں دیا جھوٹ بول کر کے تم نے اتنا دبایا چالاکی سے یہ دکان چلائی تھی. اللہ کی قسم زکاتیں نہیں دی تھی فکروں کا خیال نہیں کیا قربانیاں پوری جو واجب تھی ادا نہیں کی. اس طرح کے تم نے فرائض نہیں پورے کیے ماں باپ کی تمنائیں پوری نہیں کی. یہ سارے کچرے جمع کر کے تم نے یہ 2 لاکھ بنایا اور کعبہ کو گئے. اسی پر تو غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایسے پیسوں سے جاؤ گے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. مگر ہمارے اللہ والے نے اس کو یوں کہہ دیا ارے غالب عمر کے سلسلے میں جب مایوسی نہیں ہوئی تو ہمارے تمہارے میں کیوں مایوسی. ہم یوں کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہو کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے. میں کہتا ہوں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. گندا کپڑا ہے تو کیا سمندر میں یہی لے کے جاؤں گا سمندر میں طاقت ہے کہ صاف کر دے گا. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور اس کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. ہاں مایوس نہیں ہوگا. بس عمر کا پہلا صفحہ یاد رکھو. میرے نبی کی دعا میں دیکھو میں نے کہا نا اللہ کے نبی نے دونوں کا نام کیوں لیا. لگتا ہے نبی کو بھی پورا اطمینان ابھی نہیں تھا کہ عمر آئیں گے لیکن اس لیے 2 میں سے کوئی ہے. لیکن پھر جب اللہ کی طرف سے کھڑکی کھلی کہ وہ ابو جہل تو نہیں آنے والا یہ ممکن ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہم ایجد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ. اس موقع پر علماء کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ عام طور پر اس دعا کو لوگ ایسے کہتے ہیں اللہم ایجد الاسلام بعہد العمرین. یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں میرے نبی نے یہ نہیں کہا ہے بس یوں کہا ہے اللہم ایجد الاسلام باحب هذین الرجلین بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام. اللہم ایجد الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمرو بن ہشام. اللہم ایجد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ. یہ الفاظ منقول ہیں اور وہ جو مشہور ہے وہ اسٹیج کے الفاظ ہیں وہ کتابوں کے نہیں ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ جانتے ہیں عمر میں سب سے بڑی انسانیت تھی تو عمر نے سب سے زیادہ ہی امت کی خدمت بھی کی.
اور انسانیت کیسے آئے گی؟ حلال لقموں سے آئے گی. اور اپنی فکر سے زیادہ ذرا سا تو بچوں کی فکر کر لو. بچوں کو غلط لقموں سے پالو گے تو تمہارے لیے سانپ بن جائیں گے. شادی تک تو ٹھیک رہیں گے, شادی کے بعد پہچانیں گے نہیں بیٹی ہے کہ بیٹی ہے, کون ہے, نہیں ختم. شادی سے پہلے ہی کتنے آوارہ ہو جاتے ہیں, باپ کو نہیں گنتے. کیوں؟ ان کا قسم کم ہے, آپ کا قسم زیادہ. مٹیریل کچا ہے اس لیے ہر بارش میں ٹپکے گا, ہر بارش میں آپ کا جھوپڑا ٹپکے گا. پیسے ہی غلط لگایا ہے, مٹیریل کچا ہے, سیمنٹ کچا. کیوں ایسی پرورش کی؟ عمر کی شان تھی کہ اولاد کی شکایتیں آتی تھی تو باپ کا آپریشن کرتے تھے, باپوں کو بھی دیکھتے تھے. بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, روزیوں کی فکر کرو. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی خطبے کے ساتھ میں, من ترک شیئا للہ, من ترک شیئا اتقاء للہ. جو اللہ سے ڈر کر کوئی پیسہ چھوڑ دے گا تو اللہ نعمت بدل عطا فرمائے گا. اللہ جو ہے نا اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. آپ شاید جلیبی کی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ پیڑا دے دیں گے. بمبئی کی عثمان اور کون مٹھائی دے دیں گے, ہاں لاطون دے دیں گے. آپ تو کھیتی مانگ رہے تھے, آپ تو پیسے مانگ رہے تھے, اللہ آپ کو ڈائریکٹ 4 ویلر دے دیں گے. کچھ بھی یعنی نعمت بدل بنا کر کے دے دیں گے. حق کی بنیاد پر ایک چھوڑو گے اللہ 2 10 عطا فرمائے گا. بس ایک مثال سے, اور وہ بھی مثال گھر کی نہیں ہے, رب العالمین کی بنائی ہوئی ہے, اس کو سمجھا کے بات ختم کر دیتا ہوں. آپ دیکھو ذرا, کچرے سے بچو گے مال بڑھے گا. ایک دروازہ چھوٹے گا 10 دروازے کھلیں گے. اس پر اللہ کا ایک نظام ہے. بچہ پہلے کہاں رہتا؟ ماں کے پیٹ میں. 9 مہینے تک کیا کھاتا ہے؟ اندر کا خون کھاتا پیتا ہے. اسی لیے حمل کے زمانے میں خون باہر نہیں آتا, اب وہ اندر ہی اس کی روزی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے کہہ دیا, یعنی بچے کے تحت لکھ دیا کہ جب تک اندر ہے تب تک کی روزی ہے, باہر یہ خون نہیں چلے گا. اب باہر آنے کے بعد طے ہے کہ اس کی یہ روزی نہیں ہے, تو رب العالمین نے اس کا پہلے سے انتظام یہ کر رکھا ہے کہ ایک روزی چھوڑوائی اور اس کی ماں کی چھاتی پر 2 دروازے شروع کر دیے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایک چھوڑو گے تو 2 ملیں گے. وہ قطرے قطرے تھا, یہاں جی بھر کے پیتا. اور پھر اللہ نے کہیں بھی نقطہ بیان کیا, کہتے ہیں کہ اور دیکھو آگے 2.5 سال یا 2 سال بچہ تجھے یہ پینا ہے, اس کے بعد تو نہیں پی سکتا, دودھ بھی حرام. اب دودھ جب حرام کر دیا اب کیا کھائے؟ تو اللہ کہتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ کے کہنے سے یہ 2 تو نے چھوڑا تو لو زمین کے سارے آلو بٹاٹے تیرے ہیں, درختوں کے سارے آم اور کیچو چیکو کچنے چیکو اور سیب اور کیا کیا سب تیرے ہیں. پتہ کیا چلا؟ ایک حق کی بنیاد پر چھوڑو گے زمین بھر کر اللہ کا فرمائے گا. انشاءاللہ حلال روزیوں کی فکر کریں گے انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار ہیں. یا اللہ ہم پیدا ہوئے تھے, ایک عمر لے کر کے آئے تھے, اتنا جینا ہے, اتنا کھانا ہے. اے اللہ ہم لمحہ بلمحہ قبر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ گھنٹے گھنٹے کم ہوتے جا رہے ہیں, دن ختم ہوتے جا رہے ہیں, جنازے کی چارپائی سامنے آ رہی ہے. اے اللہ جتنے دن بچے ہیں اب تو کم سے کم تیری مرضی کے مطابق گزروا دے, تیرے منشا کے مطابق گزروا